بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے اور یہ بہت مبارک عشرہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک رات رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ رات نصیب کرے، اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ رات نصیب کرتا ہے بہت سعادت مند لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے۔ لیکن اس کے پانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چونکہ شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی، یعنی یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کب ہے، تو پورے رمضان مبارک اور پھر اس کا جو آخری عشر ہے اور پھر اس کے آخری عشر میں جو طاق راتیں ہیں، اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کو تلاش کیا جائے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے حوالے سے فرمایا کہ تم اس کو رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اب طاق راتوں سے مراد کیا ہے؟ طاق راتوں سے مراد 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب، یہ طاق راتیں ہیں۔ اس لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اول تو پورے رمضان مبارک کے مہینے میں بھرپور عبادت کے ساتھ لائے، بھرپور عبادت کرے۔ لیکن اگر وہ پورے رمضان میں نہیں کر سکا تو کم از کم اس آخری عشرے کے اندر عبادات کے لیے کمر کس لے اور خوب اس کے اندر عبادات کرے۔ اور اگر وہ پوری رات عبادت نہیں کر سکتا تو کم از کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، تراویح پڑھے، اور پھر اس کے بعد 2-4 رکعت پڑھ کر سو جائے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر سحری کے وقت تہجد میں 2-4 رکعت پڑھ لے، اور اسی طرح وہ درود اور تلاوت وغیرہ کرے تو شب قدر وہ پالے، شب قدر کی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے۔ اسی طرح اگر شب قدر اللہ رب العزت نصیب کرے تو اس میں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج شب قدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف فرما۔ یہ انتہائی مجرب دعا ہے، تو ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اس آخری عشرے میں بھرپور عبادات بجائے۔ لیکن کم از کم اگر وہ پوری رات عبادت نہیں کر سکتا تو کم از کم عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، تراویح پڑھے، پھر اس کے بعد 2-4 رکعت پڑھ کر سو جائے، یا اگر ہمت ہو تو تلاوت، درود شریف وغیرہ کا اہتمام کرے۔ اسی طرح اس کی جو تعین اٹھا لی گئی ہے تو علماء نے اس کی ایک حکمت یہ لکھی ہے کہ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ تاکہ امت ان تمام راتوں میں عبادات بجا لائے اور خوب اس کے اندر عبادت کرے۔ یہ نہیں کہ ایک مخصوص رات کے اندر عبادت کر لی، مخصوص عبادت کر لی اور پھر باقی راتوں میں چھٹی۔ یہ تعین اٹھائی بھی اس لیے ہے تاکہ امتی ہر رات عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ مناجات کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بابرکت رات ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ لیکن اس کے پانے کے لیے یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں عبادات کرے۔ کوئی خاص عبادت اس میں نہیں ہے، یعنی کوئی خاص عمل یا کوئی خاص عبادت اس رات میں ثابت نہیں ہے۔ بس اتنا کرے اپنے توفیق کے مطابق، جتنا اللہ رب العزت توفیق دے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، عشاء کی نماز، پھر تراویح پڑھے، پھر جتنا ہو سکے نوافل ادا کرے، درود شریف کا اہتمام کرے، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرے۔ تو یہ تھوڑے تھوڑے اعمال جو کرتے ہیں
تو اس کا ثواب پورا مل جائے گا، اور اسی طرح شب قدر بھی ہمیں مل جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ رات نصیب فرمائے۔